ویلکم بیک جی. سوال کافی ہیں, میں چاہتا ہوں سوالات کا سلسلہ شروع کر لیں اور اسی کے ساتھ جو ہماری ٹرانسمیشن کے جو باقاعدہ سوالات ہیں 2-3 پھر وہ کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ سلسلہ محبت کو سیام شفیق صاحب ہدیہ عقیدت اور آخر میں رضوی صاحب انشاءاللہ کلام کے ساتھ آج کی ٹرانسمیشن کا اختتام کریں گے. احسان الحق مغل صاحب آپ سوال کرتے ہیں کہ خواتین کا نفلی اور سنت اعتکاف میں کیا فرق ہے. اس کے حوالے سے میرے خیال سے پوچھنا چاہتے ہیں اگر نفلی ہے یا سنت ہے, شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. ہم نے ابتدائی گفتگو میں ذکر کیا تھا کہ دونوں کے لیے سنت موقدہ ہی ہے, لیکن علی کفایہ, یعنی ہر کسی کو کرنا جو ہے وہ لازم نہیں ہے. سنت موقدہ علی کفایہ, کوئی ایک بھی کر لے تو ہو جائے. اب اگر ان کا سوال یہ ہے کہ سنت مردوں کی سنت اور عورتوں کی یا نفل عورتوں کا کوئی فرق ہے, تو نہیں جی, ایک ہی طریقہ ہے سنت نفل دونوں کا. ہاں یہ ہے سنت اعتکاف 20 رمضان کی مغرب سے پہلے سے شروع ہو کے چاند نظر آنے تک ہوگا, اور نفلی اعتکاف جب بھی آپ کو وقت لگے 10 منٹ 20 منٹ, ایک دن 2 5 دن جتنے آپ کرنا چاہیں وہ ہو سکتا ہے. جمشید علی مدنی, اعتکاف کن صورتوں میں توڑا جا سکتا ہے؟ کچھ پہلے بھی گفتگو ہوئی ہے, یعنی کہ اعتکاف کو یعنی کہ الوداع کہہ کے بندہ گھر کو اپنے کام کاج میں کن صورتوں میں اعتکاف توڑا جا سکتا ہے؟ ایک سوال یہ ہے کہ توڑا جا سکتا ہے, ایک ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے. جی جی, یہ دو الگ الگ سوال ہیں. اگر تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ توڑا جا سکتا ہے, تو وہ جو اس کی صورت اچھی لگے وہ توڑے قضا اس کو کرنی پڑے گی. یعنی کہ اگر کوئی مشکل ہے تو اس کی قضا بعد میں پھر بھی کرنی قضا اس کو کرنی پڑے گی. اگر یہ ان کا سوال ہے کہ کن صورتوں میں ٹوٹ جاتا ہے, تو یہ تفصیلی بات ہے, ہم نے وہ صرف ذکر کر دی ہیں. ان میں جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث شریف کہ ان چیزوں میں وہ نہیں جائے گا, اگر وہ جائے گا تو اس کا جو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. آگے سوال ہے جی, کیا با آواز اعتکاف میں جماعت کروا سکتے ہیں؟ سوال میں بھی اس میں شامل کر لیتا ہوں. بعض اوقات مؤذن نہیں ہوتا, تو بعض اوقات اذان بھی دینی ہوتی ہے, تو وقت پر کوئی بندہ بھی نہیں آ رہا, اعتکاف پر جو بیٹھے وہ تو وہیں پر ہے, تو اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اذان اور جو ہے جماعت با آواز بندہ دے سکتا ہے اذان, یا اعتکاف میں جو ہے جماعت کروا سکتا ہے؟ با آواز سے مراد اگر فقط اذان, اقامت اور جماعت ہے تو یہ کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جناب والا اعلان کرتا پھر تو وہ اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا. جی جی جی, واہ واہ, ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. بہت پیارا سوال ہے اور یقیناً اعتکاف پر پوری ٹرانسمیشن ہو چکی, تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے, تو ہر لمحہ قیمتی, ہر لحظہ قیمتی ہے. یقیناً ہر لمحے میں کوئی نہ کوئی نئی بات سیکھنے کو مل رہی ہے. اعتکاف والے کے لیے انعامات کیا ہیں دنیا میں بھی؟ میں چاہوں گا یہ میری طرف سے ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اس کے انعامات جو ہے وہ کیا فرمائیں گے؟ اعتکاف کے جو انعامات ہیں ان میں احادیث کے مفہوم ذکر کرتا جاؤ. کافی احادیث ہیں تو ملا کے کچھ چیزیں پیش کر دیتا ہوں. جس شخص نے, غالباً جناب سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا 10 دن کا, اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب. ماشاءاللہ, اللہ اکبر. اور ایک اور حدیث شریف ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی. یہ جملہ قابل توجہ ہے. جی جی, اس کو اتنی نیکیاں ملیں گی کہ جیسے وہ یہ سمجھے کہ میں نے ہر نیکی کر لی. اللہ اکبر, واہ واہ واہ, ہر نیکی کر لی, اتنی نیکیاں ملیں گی. سبحان اللہ. اب دوسری طرف آئیں انعامات میں. انعامات میں آپ دیکھیں, اگر تو وہ شخص اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتا ہے, تو یہ جو آخری والی طاق آتی ہیں یہ اتنی اہم ہوتی ہیں, اتنی اہم ہوتی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب اس کے انعامات کیا ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ دنیا داری سے کٹ ہو کے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے اور واپس آتا ہے تو اس کے معاملات وہیں کے وہیں ہوتے ہیں, تو اس کا یہ تصور پختہ ہو جاتا ہے کہ رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے سے کام خراب نہیں ہوتے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک گوشہ نشینی کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جی 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 جی, اس سے بندہ بہت سارے, جب اکیلا ہوتا ہے تو پھر جب وہ اپنی ذات کا, اپنے نفس کا, اپنی شخصیت کا محاسبہ کرتا ہے, تو پھر اسے وقت ملتا ہے اپنے آپ کو مینٹین کرنے کا. اللہ اللہ اللہ, بہت اچھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے لیے یہ 10 دن موقع ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی چیزیں نہیں اس کے علم میں,
نماز کے مسائل ہیں, روزے کے مسائل ہیں, اسی طرح قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا. میں کہتا ہوں ان 6 کلمے ایمان مفصل, ایمان مجمل ہو جائے, دعائے قنوت جو ہر وتر میں پڑھی جاتی ہے, آیت الکرسی جو ہے, زندگی سنور گئی. واہ واہ, بہت اچھے, یہ بہت بڑے فائدے. بہت اچھے. سب سے چھوٹا میں فائدہ بتاتا ہوں جو عملی طور پر میں, جی ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص اس کو سمجھ نہیں آتی, کچھ بھی اسے نہیں آتا, اب وہ چاہتا ہے کہ میں ان 10 دنوں میں کچھ حاصل کر لوں, تو اپنی قرات ٹھیک کرے. اب اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ 29 حروف ہے عربی کے, تو وہ 10 دنوں میں کیسے کور کرے گا؟ ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں 29 مشکل نہیں ہے سیکھنے. جی جی. مشکل ہے تھا کا تلفظ کرنا, مشکل ہے ہا کا تلفظ کرنا, ٹھیک ہے, مشکل ہے ذال ذا اور زواد کا یہ تلفظ کرنا. وہ گن کے 7 یا 8 حروف بنتے ہیں جن کا تلفظ مشکل ہے. جی جی. ان 10 دنوں میں ہر روز ایک کا تلفظ ٹھیک کر لے, 10 دنوں میں اس کی قرات ٹھیک ہو جائے. بہت اچھے. واہ واہ, سبحان اللہ. یہ تو فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. باقی ہو جائے گی. اچھا, یہ تو ہو گیا جی دینی لحاظ سے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جو میں نے کہا دنیاوی طور پر جو فائدہ ہوتا ہے, یہ تو حالانکہ ڈاکٹر جو ہیں ان کو یا طب نبوی جو جانتے ہیں ان کو سوال کرنا چاہیے تھا, لیکن آپ نے مفتی کورس فقی یہ سارا کیا ہے, تو میں چاہتا ہوں یہ بھی شامل ہو جائے. دنیاوی طور پر اعتکاف کے فائدے. دنیاوی طور پر جو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ خراب کرتی ہیں, جی جی, وہ ہے مادیت پرستی. ٹھیک ہے. چاہے وہ دولت کے ساتھ ہو, جی جی, چاہے دولت کے علاوہ اس کے جو محبت کے راہ و رسم ہیں وہ اس قدر بڑھ جائیں کہ اللہ کی دین کی طرف اس کے لیے بڑھنا مشکل ہو جائے. ٹھیک ہے. جب وہ 10 دن ان سب لوگوں سے کٹ آف ہو جاتا ہے, اس کے پاس ایک بہت بڑا موقع ہوتا ہے. جی جی. جس طرح رمضان میں سگریٹ اور نسوار چھوڑنے والوں کے لیے سنہری موقع ہوتا ہے, بہت اچھے, اسی طرح اعتکاف میں وہ جو غیر اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں جڑ پا جاتی ہے, جی جی جی, جو ہمیں خواہ مخواہ نفسانی خواہشات کے لیے محبتیں جو ہمارے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں, ان کو چھوڑنے کا سب سے اچھا طریقہ. بہت اچھے, زبردست. اور دوسرا, جو شخص مال کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں, خیرات کرنے کا بھی ان کا مسئلہ ہوتا ہے, سخاوت نہیں خیرات کرنے کا بھی مسئلہ ہے. جب وہ اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں تو پھر واقعی للہیت کے ساتھ اگر بیٹھے تو یہ بھی دنیا داری کا ایک بہت بڑا اس کو فائدہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں سب سے بڑا فائدہ ہے کہ موبائل سے جان چھوٹ جاتی ہے آپ کی. پریشانی یہ بھی, جو گردن کے مورے آپ کے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ سب سے بڑی اس میں فائدہ ہے. دیکھیں جائے تو کسی صورت بھی اس کے فوائد کم نہیں ہیں. جی جی جی. یہ انسان کی اپنی اب بساط ہے کہ وہ کیا پلاننگ کرتا ہے اور کن چیزوں سے جان چھڑاتا ہے. بہت اچھے. یقیناً جو مفتی صاحب بات کر رہے ہیں, اگر میں ہنٹس دینا چاہوں تو یوں بھی کہہ سکتا ہوں, جب بندہ اعتکاف کی نیت کرے تو یہ ذہن میں رکھے کہ 10 دن میں نے اعتکاف کرنا ہے یا 3 دن کرنا ہے یا جتنی دیر بھی اعتکاف کرنا ہے, رب کے حضور سجدے کرنے ہیں پوری ایمانداری کے ساتھ, نیت جو ہے اچھی رکھ کے رب کی بارگاہ سے پچھلے گناہوں کی توبہ کرنی ہے, اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے میں نے دعا کرنی ہے. جیسے قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے, قرآن کو پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ سیکھنا ہے, احادیث حضور کے فرمان وہ پڑھنے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مسائل بھی شامل ہو جائے تو وہ بھی کیا بات ہے. اگر جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب فرما رہے, چھوٹا سا جو فائدہ ہے, حالانکہ یہ چھوٹا نہیں ہے بہت بڑا ہے, لیکن انہوں نے کہا یہی سیکھ لیں کہ قرآن کو پڑھتے کیسے ہیں. یار اگر تجوید قرات, یہ بڑا لمبا چوڑا کورس ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اگر وہ نہیں کر سکتے, جیسا قبلہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں, جو چند حروف ہیں ان کو پڑھنا سیکھ لیں. ایسے ہی ہے تو انشاءاللہ جب قرآن اچھی طرح پڑھنا سیکھ جائیں گے, دنیا میں بھی بہتری ہے, قیامت میں بھی, قبر میں بھی اور حشر میں بھی. حضرت صاحب یہاں پر ایک میں چھوٹا سا لنک کروں گا, تفصیل سے مسئلہ ذکر نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. اب ہمارے معاشرے کی جو صورتحال ہے, ہر دوسرا یا تیسرا ہمارا نوجوان ساتھی ایک بیماری میں مسلط مبتلا ہو چکا ہے. جی. ایک بیماری ہے جو جسمانی بیماری, میں اس کا ذکر نہیں کروں گا, صرف اشارتاً ذکر کروں گا, جن کو ہوگی وہ سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے. ہر دوسرا بچہ ایک بیماری میں ملوث ہے, اور اس بیماری کا علاج فقط ذہن کو صاف رکھنے سے حل ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ, بہت اچھے. اس سے بڑا اعتکاف کا کوئی فائدہ اسے نہیں ہوتا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, بہت اچھے, بہت پیارا جملہ, بہت پیارا جملہ. اور کہتے نا کہ اس کے اندر ایک بات ہے, تو بہت پیاری بات جو انہوں نے فرمائی ہے کہ وہ اس بیماری سے واہ واہ پاک ہو جاتا ہے. نیت تو کرے. میں نے تو ایسے بندے دیکھے ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں, کہتے ہیں چھوڑ نہیں سکتے,
تو میں نے دیکھا ہے کہ 10 سال وہ سگریٹ پیتے ہیں لیکن 20 سال ہو گئے انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا. یعنی کئی ایسے گناہ جو روزمرہ کی زندگی میں ہم لوگ کرتے ہیں. اعتکاف کی نیت میں یہ بھی شامل کر لیں کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا تو انشاءاللہ اللہ توفیق دے. 40 نمازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی نمازی بننا چاہتا ہے 40 نمازیں با جماعت ادا کر لے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 40 نمازیں بالکل ایسے. یہ کتنے دن بنتے ہی تقریباً 40. واہ واہ ایک ہفتے کی ایک ہفتے دی مار ہے یار. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئیے آج سارے نیت کریں. اعتکاف بھی کرنا ہے تو ساتھ میں اچھی نیت بھی کرنی ہے کہ اچھے سے اچھے اعمال کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہ ہو پیغام یہ دیتا جاؤں حقوق اللہ تو پورے کرتے جائیں, حقوق العباد کی جب باری آئے تو ہمسایہ آپ سے تنگ ہو, یہ بھی بہت بری بات ہے. کوئی دوست آپ سے تنگ ہو, آپ کی گفتگو سے تنگ ہو, جو گالیاں دی ہیں, جو پریشانیاں دی ہیں, جو اس کو نقصان پہنچایا, یہ حساب الگ سے دینا پڑے گا. اگر شہید کو معاف نہیں ہے تو کیا چیز ہے. تو کہنا یہ چاہتا ہوں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی یہ بہت ہی لازمی ہے, بلکہ یہ بہت زیادہ لازمی. اللہ کے حقوق ہے وہ تو بخشنے والا رحیم ہے, کریم ہے. جہاں قہار ہے, جبار ہے, وہاں رحمان بھی ہے. سبحان اللہ. اور سب سے بڑی بات ہے آپ کے محبوب بھی وہیں ہوں گے جو سبحان اللہ ہماری شفاعت فرمائیں گے تو یقیناً بیڑا پار ہو جائے گا. میں چاہتا ہوں ایک کلام شامل کر لیں, اس کے بعد یہ جو گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے کیا پھر بھی اعتکاف پر بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے. علامہ صاحب میں چاہتا ہوں ایک کلام شامل کر لیں, اس کے بعد اس سوال کا جواب, پھر آخر پر ایک کلام, اس کے بعد فوراً انشاءاللہ آج کی ٹرانسمیشن کا اختتام کریں گے. جی سیام شفیق نقشبندی صاحب کون سا کلام اب پیش فرمانے کی سعادت حاصل جناب؟ 2 شعر مولا علی کی شان میں. جی یوم علی بھی آ رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ساڈی گڑتی دے وچ ہے نبی دا پیار شامل. نبی نہ کریے تے کی کریے, ذکر چواں یاراں دا مٹھا سجن گھڑی نہ کریے تے کی کریے, آل نبی دے ہو کے غلام ناصر علی نہ کریے تے کی کریے. منفرد سب کو بناتا ہے نظر آتا ہے, منفرد سب کو بناتا ہے نظر آتا ہے, عشق جب رنگ چڑھاتا ہے نظر آتا ہے. منفرد سب کو بناتا ہے نظر آتا ہے, عشق جب رنگ چڑھاتا ہے نظر آتا ہے. اور جس پہ کرتے ہیں کرم شہر مدینہ والے, جس پہ کرتے ہیں کرم شہر مدینہ والے, پھر وہ نام کماتا ہے نظر آتا ہے. جس پہ کرتے ہیں کرم شہر مدینہ والے, پھر وہ نام کماتا ہے نظر آتا ہے. اور جس کو مدینہ والے کہہ کے پڑھیں پھر اور لطف آئے گا. واہ واہ. جس پہ کرتے ہیں کرم شہر مدینہ والے, ہاں پھر وہ نام کماتا ہے نظر آتا ہے. اور جس کو کرتے ہیں علم جنگ کا آتا, جس کو کرتے ہیں علم جنگ کا آتا, ہاں وہ باب خیبر پھر اٹھاتا ہے نظر آتا ہے. باب خیبر وہ اٹھاتا ہے نظر آتا ہے. سر ہے نیزے پر پھر بھی بازاروں میں, سر ہے نیزے پر پھر بھی بازاروں میں, پڑھ کے قرآن سناتا ہے نظر آتا ہے. سر ہے نیزے پر پھر بھی بازاروں میں, پڑھ کے قرآن سناتا ہے نظر آتا ہے. بیٹھ کر سلامت رہیے ممبر بغداد پہ عبد القادر, ماشاءاللہ بیٹھ کر ممبر بغداد پہ عبد القادر حکم ولیوں پہ چلاتا ہے نظر آتا ہے. واہ واہ واہ, جیتے رہیے. حکم ولیوں پہ چلاتا ہے نظر آتا ہے. اور میں آپ کی اجازت سے 2-3 شعر کہ جا صبا مدینے سے کچھ جونکے ہوا کے لا, جا صبا مدینے سے کچھ جونکے ہوا کے لا, ہم غمزدوں کے واسطے نسخے شفا کے لا. اور کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں, ابو بکر سے کچھ زاویے کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں, ابو بکر سے کچھ زاویے عشق و وفا کے لا. اور دنیا تاریخ مسلمان پہ ہو گئی عمر کے دور کے نقشے اٹھا, دنیا تاریخ مسلمان پہ ہو گئی عمر کے دور کے نقشے اٹھا کے لا. اور محروم کر دیا جس سے نگاہ نے, ہاں عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کیا, محروم کر دیا جس سے نگاہ نے, عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا. اور مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم, دروازہ علی سے خیرات جا کے لا. بہت اچھے ماشاءاللہ. اور پھر دب رہی ہے باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی
उस हुसैन से वो जाविये करबला के वाह 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 वाह, बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की, हुसैन से वो जाविये करबो बला किला। अगर तुझे तालिब है दुआ में आजिजी, अगर तुझको तालिब है दुआ में आजिजी, ज़ैनुल आबिदीन से फिक्रे दुआ वाह किला। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जा सबा मदीने से कुछ जौं के हवा जौं किला, के हवा किला। हम गमज़दों के वास्ते नुस्खे शिफा किला, हम गमज़दों के वास्ते नुस्खे शिफा। बहुत अच्छे। नादरीन, दौरान गुफ्तगू हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके हवाले से भी शेर आया तो खुशी हुई। मेरे यहाँ पे हमारे इलाके के हमारे सुन्नियों की जान पहचान शेर इस्लाम हुज़ूर मुनाज़िर इस्लाम मुफ्ती आले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद इनायतुल्लाह कादरी रिज़वी अलैहि रहमा, आप जब मौलाना मुफ्ती साहब जब यूरोप के टूर से आए ना वापस, तो लोग हजूम के साथ इकट्ठे होकर आपको रिसीव करने के लिए गए। तो जब उतरे ना आप वहाँ पे बड़ा उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया, और उसके साथ साथ फिर लोगों ने पूछा भी एक जुमला कि मुफ्ती साहब आप यूरोप की फ़ज़ाओं में अल्लाह के रसूल का जिक्र करके आए हैं, सुना के आए हैं, परचम बुलंद करके आए हैं, क्या चीज़ देखी है वहाँ पर? अक्सर बेशतर जहाँ जाएँ यार की उथे देखा केड़ी मशहूर चीज़ है? तो उन्होंने पूछा जी, पूछने वालों ने कौन सी चीज़ ऐसी देखी जो आप उसकी थोड़ी सी तारीफ कर सकें, कौन सी चीज़ आपको मुतासर कर गई? तो कहने लगे हज़रत उमर फ़ारूक जो शेर पढ़ा था, कहने लगे अगर उन लोगों में से बेहयाई, शराब नोशी, जुआ वगैरह ये गलत कारियां जो है निकाल दी जाएं तो सारा निज़ाम उमर फ़ारूक वाला है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, जो काम हमें करना चाहिए था वो कर रहे हैं। कुरान पढ़ना हमें चाहिए था और पढ़कर जो नताइज हैं वो हासिल कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं। हमने कुरान रखा है भाई, क्या रखा है, क्यों रखा है? बरकत के लिए रखा है जी। बहुत ऊंचा करके मट्टी पड़ रही है, खोलने की उसको वक्त ही नहीं है, पढ़ने का वक्त ही नहीं है, देखने का वक्त ही नहीं है, उसको पढ़कर फैज़ याब होने का वक्त ही नहीं है। हालांकि कोई मजबूरी नहीं है, कोई परेशानी नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। फरमाया एक आयत पढ़ लो, समझ कर पढ़ लो, लेकिन हमारे पास वक्त ही नहीं रखा, इसलिए बरकत हो जाए। अबे बरकत तो तब ही होगी ना जब उसको पढ़ोगे, जब पढ़कर अमल करोगे तो इंशाल्लाह बरकत ज़रूर खुद ब खुद शामिल हाल हो जाएगी। कहना यह चाहता हूं, जो काम हम मुसलमानों को करने चाहिए वो कर रहे हैं। तो ये जो दौरे हाजिर में कोरोना की वबा की वजह से पाबंदी लगाई गई है कि एतकाफ जो है इस पर नहीं बैठा जा सकता, पाबंदी फुल बटा फुल लगा दी गई, कोई मस्जिद में एतकाफ नहीं कर सकता, अगर कोई करेगा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये आमिर रज़ा साहब सवाल कर रहे हैं, आप इसके हवाले से क्या फरमाएंगे? आमिर रज़ा साहब ने अच्छा सवाल किया है। मैं समझता हूँ जो कल इनके एक नुमाइंदे हैं, मुआविन हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मजहबी शख्सियत है हमारे पाकिस्तान की, उन्होंने इन हवालों से चीज़ थी, पाबंदी नहीं लगाई गई। ठीक है, अच्छा पाबंदी नहीं है, SOPs का जिक्र किया गया, बिल्कुल ठीक है, एक चीज़ तो ये है जी ठीक है। अब पाबंदी की जो सूरत हाल है वो क्या है? अगर आप देखें तो हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह मज़ार पर इत्तिकाफ़ का बहुत बड़ा इज्तिमा होता था, बेशक। इसी तरह मिनाजुल कुरान में जो इत्तिकाफ़ शहर इत्तिकाफ़ सजता था। जी 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 जी। तो इस तरह की जो जगह हैं उनको जो है उनके हवाले से उन्होंने ये जिक्र किया कि अगर वहाँ SOPs का ख्याल नहीं होगा तो वहाँ एक्शन होगा। ठीक हो गया। अब अगर बंद करने की बात है तो मज़ारात भी बंद हैं। जी 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 ऐसे लेकिन मैं दरबार आलिया हजूर सखी सुल्तान मोहम्मद बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार परमार पे जब हाजिर थे, वहाँ नमाज पे पाबंदी नहीं है। जी जी, उसका एक मखसूस टाइम कर दिया, ठीक हो गया, यानी वो सारा दिन बंद रहता है, मखसूस जो टाइम है उसी टाइम में वो ओपन किया है। तो जो मेरी इंफॉर्मेशन है वहाँ पर जो है वो सिर्फ SOPs के साथ जो है वो इत्तिकाफ़ की इजाज़त है। अब SOPs देख लें, हमारे जो लोग इत्तिकाफ़ पे बैठने वाले हैं, जितना SOPs इत्तिकाफ़ में है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल सेपरेट। जो 14 दिन का करंटीना कहते हैं जी, 10 दिन का तो है। वाह वाह, ठीक है, ऐसे ही है। और ये सबसे अच्छा है कि वहां उसने 5 वक्त अपना मुंह धोना है, हाथ धोना है, वाह, और वाह, वहां वाह। जितनी उसने एहतियात करनी है और कहीं भी। और मस्जिद की जो फिजा है, जिस तरह के आब जमजम जो है
وہ شفا ہی شفا ہے. بے شک بے اسی شک. طرح مسجد کی جو فضا ہے، مدینہ کی جو فضا ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے. واہ اس سبحان اللہ. لیے اگر حکومتی جس طرح انہوں نے کہا کہ پابندی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو وزٹ ہے ایریاز میں وہ نہیں ہے. انہوں نے چند ایک بڑے اجتماعات کو دیکھ کے اس طرح کی بات کی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن جو میرے نالج میں ہے، جو ہمیں ڈاکومنٹس ملتے رہتے ہیں، ان میں صرف ایس او پیز کی پابندی کا معاملہ ہے. اس کو آپ مد نظر رکھیں. باقی اگر کوئی اس طرح کا کرتے ہو تو میں کہتا ہوں کہ اس کی ناقص العقلی ہے، کم علمی جہالت ہے کہ جو بنا ان چیزوں کو انیلسائز کیے ہوئے پابندی لگائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس لیے جو علماء ہیں انہوں نے اپنا موقف اکثر پیش کرتے رہتے ہیں اس حوالہ سے. تو پابندی کا معاملہ جو ہے اس کو دیکھیں تو یہ میرا خیال ہے کرتینہ کے حوالہ سے یا کرونا کے حوالہ سے سب سے اچھا عمل یہی اعتکاف والا ہے. بہت اچھے. یقیناً اس کا مطلب پابندی نہیں ہے، جو جگہ جہاں پر لوگ زیادہ بیٹھتے ہیں وہاں پر ایس او پیز پر عمل کریں، ورنہ ایکشن. جی ٹھیک ہے جی، بہت اچھے جی. جی ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی نشست بہت ہی اچھی لگی ہوگی، کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. آخر پر کلام شامل کریں گے. شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سیفی ساؤنڈ سسٹم والوں کا اور رضوی پروڈکشن موویز والوں کا، اور ان کے ساتھ ساتھ اے بی سی گارمنٹس، مدنی ویلفیئر آرگنائزیشن، جی آر سیکیورٹی کیمرہ والے، اور ان کے ساتھ ساتھ حافظ محمد بلال مبشر صاحب ہمارے ڈائریکٹر، اور ان کے ساتھ ساتھ پروڈیوسر صاحب، دیگر احباب جن جن بھائیوں نے تعاون فرمایا، ان احباب کا بہت شکریہ. کل ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ. اتنی دیر کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی رضوی صاحب، غلام مصطفیٰ رضوی صاحب، کون سا کلام آخر پر پیش فرمائیں گے؟ جی جیسا کہ مجھ پر آخر پر ہی کلام آیا ہے آخری، تو ایسا کلام میں پڑھ دیتا ہوں جس میں سلام بھی ہو جائے گا. ابھی تو آپ کی زندگی بہت ہے ماشاءاللہ، اللہ نے آپ کو زندگی دے رکھی ہے. پروگرام کا جو آخری کلام ہے وہ مجھ پر آیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ کلام ایسا ہو کہ اس میں سلام بھی ہو جائے. واہ واہ حضور کی ذات پر سلامیہ کلام ہے، سماعت کیجیے گا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. سارے نبیاں دا نبی، سارے نبیاں دا نبی، تو امام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا. سارے نبیاں دا نبی، سارے نبیاں دا نبی، تو امام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا. تیرے ورگا او مایا، تیرے ورگا حبیب دس کیڑا ہے، تیرے ورگا مدینے والے مایا، تیرے ورگا حبیب دس کیڑا ہے. اینا رب دے قریب دس کیڑا ہے، اینا رب دے قریب دس کیڑا ہے. گوڑی رب نال تیری کلام سونیا، گوڑی رب نال تیری کلام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا. تیرے صدقے جہان سارا بنیا، تیرے صدقے جہان سارا بنیا، تیرے واسطے قرآن سارا بنیا.
आका तेरे वास्ते कुरान सारा बनया, तेरे वास्ते कुरान सारा बनया, पाया तेरे जया किसे न मकाम सोनिया, पाया तेरे जया किसे न मकाम सोनिया, लखां तेरे ते दुरूद ते सलाम सोनिया, लखां तेरे ते दुरूद ते सलाम सोनिया। और तेरा मुख जिमें वर के कुरान दे, तेरा मुख जिमें वर के कुरान दे, तेरे कम जिमें कम रहमान दे, तेरे कम जिमें कम रहमान दे, पाया तेरे जया किसे न मकाम सोनिया, पाया तेरे जया किसे न मकाम सोनिया, लखां तेरे ते दुरूद ते सलाम सोनिया, लखां तेरे ते दुरूद ते सलाम सोनिया। और इस कलाम का आखिरी शेर है, क्योंकि जब हम महफिलों पे जाते हैं और अक्सर हम लोगों को सुभान अल्लाह कहते हैं और कोई ऐसी कैफियत बन जाती है कि कोई ना कोई बंदा वजद में आ जाता है, और बाज़ लोग औकात जो होते हैं वो उंगलियां उठाते हैं, लो जी ये जान के कर रहे हैं, हो की गया वो जो हो जाता है। मैं शेर दसन लगा हूं कि होश अपनी चिरे नहीं हो सकते, होश अपनी चिरे नहीं हो सकते, चुप करके भी नहीं हो बह सकते, चुप करके भी नहीं हो बह सकते, तेरे इश्क वाला पीता जिन्ना जान सोनिया, तेरे इश्क वाला पीता जिन्ना जान सोनिया, लखां तेरे ते दुरूद ते सलाम सोनिया, लखां तेरे ते दुरूद ते सलाम सोनिया। सारे नबियां दा नबी, सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोनिया, लखां तेरे ते दुरूद ते सलाम सोनिया। आमीन आमीन। नाज़रीन, जिन भाइयों ने दुआ के लिए कहा था आज खसूसी, पहले तो हम बाद में दुआ करते थे, लेकिन ख़ास करके जिन भाइयों ने दुआ के लिए कहा है, तो मैं चाहता हूँ मुफ्ती साहब लाइव ही दुआ कर लेते हैं, और ताकि जो बीमार हैं उनके लिए भी हो जाए, जो हालात हैं अल्लाह इनको बेहतरी की तरफ ले आए। इसके हवाले से भी, कारोबारी हवाले से भी, जो रमज़ान के हवाले से फ़यूज़ मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। मौला करीम आज बज़्म सैफ में, जिसमें हमने दीन के हवाले से गुफ्तगू की, नाज शरीफ सुनी, मनाकिब सुने, मौला करीम इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मौला करीम जितने दोस्तों के तवस्सुत से ये निज़ाम चल रहा है, तमाम दोस्तों के इल्म व अमल में, सेहत व तंदुरुस्ती में बरकत अता फरमा। बज़्म सैफ को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। मौला करीम जितने भी सामीन इस प्रोग्राम को सुनते हैं, अपने सवालात भेजते हैं, मौला करीम उनको भी दारैन की साथ नसीब फरमा। जिन दोस्तों ने दुआओं के लिए कहा, बिलखसूस ट्रांसमिशन के दौरान जिन दोस्तों ने दुआ के लिए कहा, मौला करीम अगर वो बीमार हैं तो उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। आमीन। मौला करीम उनके लिए रिज़्क़ की फराखी अता फरमा। दीन इस्लाम के साथ उनको मौला करीम वाबस्तगी अता फरमा। मौला करीम मुल्क पाकिस्तान इस वक्त अंदरूनी बैरूनी खलफशार में मौला करीम गिरा हुआ है, अपने फजल करम से मुल्क पाकिस्तान को हर मुसीबत से निजात अता फरमा। कोरोना जैसे मूज़ी मर्ज़ से तमाम मुसलमानों को बिलखसूस और बिलअमूम तमाम दुनिया को निजात अता फरमा। मौला करीम हमें अच्छा बामल बाकिरदार मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा। हमारे सैफ भाई साहब और सैफी साउंड वाले, ABC गवर्नमेंट वाले और रिजवी प्रोडक्शन वाले, मौला करीम तमाम के रिज़्क़ कारोबार में बरकतें अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर